پیارے دوستوں کو سلوک بھرا سلام۔ میرے پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی کا آغاز کیسے شروع ہوا۔ حضرت شیش علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی اولاد حضرت انوش، کنان، محلل اور یارو سمیت 4 نسلیں خالی گزری اور 5ویں پشت میں حضرت ہنوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نبی ہوئے۔ ان پر 30 آسمانی صحیفے نازل ہوئے۔ 365 سال کے بعد انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ان پر اترنے والے 80 آسمانی صحیفے اور تابوت سکینہ نسل در نسل حضرت نوح علیہ السلام کو منتقل ہوئے، جن میں دین اسلام کی تعلیمات موجود تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام علم فلکیات و ہجوم کے ماہر تھے۔ آپ کے زمانے میں قلم سے لکھنے کی ابتدا ہوئی اور لکھنے کا طریقہ رائج ہوا، اور علم رمل بھی آپ نے شروع کیا۔ آپ نے اپنے جدہ امجد سید آدم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام سے بھی فیض حاصل کیا۔ آپ کا نام ہنوک تھا، مگر کثرت درس اور دریس کی وجہ سے آپ کا نام ادریس پڑ گیا۔ آپ کپڑے سیتے تھے، لیکن کسی سے کپڑے سینے کی اجرت نہ لیتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تم لوگوں کی جان کس طرح قبض کرتے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جان قبض کرنا میرے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام تو جنت کے باسی ہو گئے۔ زمین پر ان کی اولاد فراق میں بہت روتی تھی۔ ایک دن ابلیس نے انہیں ان سے کہا کہ میں تمہارے باپ کی تصویر بنا دیتا ہوں، تم اس کو دیکھ کر تسکین پاؤ۔ اور پھر رفتہ رفتہ ابلیس نے ان کو تصویر یا بت کی پوجا پر لگا دیا کہ وہی خدا تھے۔ اس طرح دنیا میں پہلی مرتبہ بت پرستی کا رواج شروع ہوا۔ جب بت پرستی اور شرک بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو رسول مبعوث فرمایا۔ تو پیارے دوستو، آپ حضرت لمک یا لامک کے بیٹے اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ آپ کا نام حضرت امام علی علیہ السلام کے مطابق عبد المالک، لیکن چونکہ اپنی قوم کی حالت پر بہت نوح کرتے تھے، اس لیے نوح کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو پیارے دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قوم کون سی تھی جس کی اصلاح کو نبی مقرر کیا گیا؟ کیا یہ ہندو قوم تھی؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت انوش، حضرت کنان، حضرت محلل، حضرت یارو، حضرت ہنوک یعنی ادریس، متوشلے اور لامک کی اولاد تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات تک ان کی اولاد 1 لاکھ سے کم نفوس پر مشتمل تھی، جو طوفان نوح آنے تک 3-4 گنا ہو گئی۔ یہی قوم نوح علیہ السلام تھی، انہی پر عذاب طوفان آیا تھا۔ یہ قوم ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ضرور رہتی تھی، لیکن وہ ہندو قوم نہ تھی، بلکہ وہ ابتدائی نسل آدم تھی جو کفر و شرک اختیار کر چکی تھی، بت پرستی کا شکار ہو گئی تھی، جس کو 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، مگر وہ راہ راست پر نہ آئی، اور آخر طوفان کے عذاب میں ساری کی ساری ہلاک ہو گئی۔ تو پیارے دوستو، اس ابتدائی دور کی دنیا میں کہیں آثار نہیں ملتے، کیونکہ طوفان نے ہر شے کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 150 سال کی عمر میں نبی مرسل مبعوث ہوئے۔ 500 برس کی عمر میں سام، حام اور یافت پیدا ہوئے۔ 950 سال تک تبلیغ میں مصروف رہے۔ صرف 80 مرد عورتیں مسلمان ہوئیں، وہی کشتی میں سوار ہو کر زندہ بچے، باقی سب کے سب مشرک و کافر ہلاک ہو گئے۔ طوفان کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام 60 سال یا 600 سال زندہ رہے، اور اس طرح 1660 سال یا 1700 سال کی عمر پائی۔ نبیوں میں آپ کی عمر سب سے زیادہ تھی، لیکن تورات میں صرف 950 سال کی عمر بتائی گئی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس تابوت سکینہ تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے 40 اوراق
حضرت شیش علیہ السلام کے 50 صحیفے، حضرت ادریس علیہ السلام کے 30 صحیفے اور خود حضرت نوح علیہ السلام کے 2 صحیفے، یعنی کل 82 آسمانی صحیفے محفوظ تھے۔ طوفان کے بعد بھی یہ صحیفے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے پاس محفوظ رہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے 10 صحیفے بھی ملائے تو نوح علیہ السلام 82 صحیفوں کے وارث تھے، جن کو قرآن نے صحف اللہ اور زبر اللہ کا نام دیا گیا ہے، اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان صحف اللہ میں قرآن یعنی قرآنی مضامین تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت رسول تھے اور وہ 5 بڑے رسولوں میں شامل تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 پشتیں ہندوستان میں آباد رہی۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمارا آج کا جو پہلا حصہ ہے وہ ختم ہوا۔ اگلے حصے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ تنور کہاں تھا۔ وہ التنور تھا، یعنی خاص تنور تھا جس سے حضرت نوح علیہ السلام واقف تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس وقت کہاں تھے جب طوفان شروع ہوا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔